یسریٰ کے پہلی فلم کے پہلے ہی شو نے دھوم مچا دی تھی۔ سینما میں لوگوں کا ہجوم دن بدن بڑھنے لگا تھا۔ اسد کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ ایک کلب ڈانسر کی زندگی کی کہانی پر یسریٰ نے دیکھنے والوں کو آبدیدہ کر دیا تھا۔ اس کے ڈائلاگز اور بے بسی میں کہیں نہ کہیں وہ خود بھی شامل تھی۔ اپنی اذیت کو جس انداز سے اس نے لفظوں اور اداکاری میں ڈھالا تھا، دیکھنے والی ہر آنکھ نم تھی۔ پہلی فلم پر وہ شہرت کی بلندیوں کو چھونے لگی تھی۔ سجیلا نے اخبار پر یسریٰ کی فلم کی تصاویر دیکھ کر اخبار غصے سے دور پھینکا تھا۔ نہ جانے کیوں یہ لڑکی میری ہر راہ کی دیوار بن کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ پہلے ڈرامے میں میرا مقابلہ کرنے کی کوشش کرنے لگی، پھر ذکی کو مجھ سے چھین لیا، اور اب اس فلم کے لیے میں نے اسد کی منتیں کی تھیں اور اس نے کہا تھا وہ مجھے ہی ہیروئن لے گا، لیکن یہ کمینی یہاں بھی پہنچ گئی۔ سجیلا کو اپنی ہر ناکامی کی وجہ یسریٰ ہی لگ رہی تھی۔ سب سے پہلے تو اس نے فاضل کو فون کیا۔ ہیلو سویٹی، بہت ٹائم بعد تمہیں میری یاد آئی؟ اوہ شٹ اپ فاضی۔ سجیلا کا تپا ہوا لہجہ سن کر فاضل کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ تم میری فلم کے ہٹ ہو جانے کی مبارکباد دو گی، لیکن تم تو… سجیلا کو تپانے میں فاضل کو ہمیشہ سے مزہ آتا تھا۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم اسد سے کہو گے کہ وہ مجھے اپنی فلم میں ہیروئن بنائے گا، تبھی تم کام کرو گے ورنہ نہیں۔ تو یہ سب کیا ہے فاضی؟ تم نے تو مجھ سے اس فلم کا ذکر تک نہیں کیا۔ سویٹی سرپرائز دینا چاہتا تھا تمہیں۔ مجھے لگا تم خوشی سے اچھل پڑو گی کہ تمہارے فاضی نے کیسے تیسری ہی فلم میں اپنی داغ بٹھا لی ہے، اور ایک تم ہو کہ… فاضل نے بات بدلی تھی۔ رہنے بھی دو، سارا کمال اس یسریٰ کی بچی کا ہے، اصل نمبر تو وہ آگے لے گئی ہے۔ یہ یسریٰ تو بڑی تیز نکلی۔ ڈرامے کے شوٹ میں ذکی کے سامنے کیسی نیک پروین بنتی تھی، اور اب فلم میں اپنی اصل اوقات دکھائی ہے اس نے۔ سجیلا کے اندر کی جلن کم ہی نہیں ہو رہی تھی، اور فاضل مسلسل ہنسے جا رہا تھا۔ کچھ بھی کہو یار، پر یہ یسریٰ ہے بڑی کمال کی لڑکی۔ یقین مانو ایموشنل سین پہ کمال حاصل ہے اسے۔ میں تو شوٹ کے درمیان ہی رو پڑا تھا۔ کیا حقیقت کے رنگ پیدا کر دیتی ہے یہ لڑکی۔ فاضل نے یہ تعریف یسریٰ کی بالکل ٹھیک ہی کی تھی۔ ایک کلب ڈانسر کے بننے کے پیچھے جب اس نے اپنی مجبوریاں اور بے بسی کو دکھانا شروع کیا تھا تو اسد کی بھی آنکھیں نم ہوئی تھیں، اور اس کی کامیابی کی اصل وجہ گلیمر نہیں، اس کی اداکاری تھی۔ ذکی نے جب یسریٰ کی فلم کا ایڈ دیکھا تو موبائل سائٹ پہ پھینک دیا۔ کل ایوارڈ شو کا دعوت نامہ منظور صاحب نے ذکی کو خود دیا تھا۔ ڈرامہ میں ڈائریکٹر پر بھی ذکی کا نام لکھا گیا تھا، اور امید یہی تھی کہ ایوارڈ اسے ہی ملے گا۔ کل تک وہ بہت خوش تھا، لیکن آج یسریٰ کی فلم کا ایڈ دیکھ کر اندر ایک کھولن سی ہونے لگی تھی۔ بہت تکلیف ہوتی ہے جب ایک شریف لڑکی ایسی دلدل میں پھنس جائے، اور وہ بھی مجبوراً۔ اور یسریٰ کی یہاں تک آنے کی وجہ کہیں نہ کہیں تو میں بھی ہوں۔ میرا خالی اکاؤنٹ ہے۔ اب اگر میرے اکاؤنٹ میں 20 لاکھ کی رقم بھی موجود ہے تو میرے لیے تو بیکار ہی ہے۔ یسریٰ کے بجائے اسے اپنی بے بسی پہ افسوس ہوا تھا۔ اگلے روز ذکی ایوارڈ فنکشن میں گیا تھا۔ یسریٰ بھی وہاں آئی تھی، لیکن اسد کے ساتھ۔ بلیک کلر کی ساڑی پہنے، بہت ماڈرن سا لک تھا اس کا۔ ذکی کی ایوارڈ لیتے ہوئے سب سے پہلی نظر اپنے والد کے بجھے چہرے پہ پڑی تھی، لیکن اسے اس بار ذرا افسوس نہیں ہوا تھا۔ دوسری نظر جب یسریٰ پہ پڑی تو پلٹنا بھول گئی۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی، اس کی کامیابی پہ تالیاں بھی بجا رہی تھی۔ شو کے بعد بہت سے فلم ڈائریکٹرز کسی بھن بھناتی ہوئی مکھیوں کی طرح یسریٰ کی جانب بڑھے تھے، لیکن اسد یسریٰ کو اپنے پہلو سے لگائے سب سے یہ کہہ رہا تھا کہ یسریٰ صرف اسی کے لیے کام کرے گی، جیسے وہ یسریٰ کا مالک بن بیٹھا ہو۔ اس ہجوم کے ہٹتے ہی ذکی پینٹ کی جیب میں دونوں ہاتھ لیے اسد اور یسریٰ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اسد نے اسے حقارت سے دیکھا تھا۔ یسریٰ، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ذکی نے ایک نظر یسریٰ کی جانب دیکھ کے کہا، سنا نہیں تم نے کہ یسریٰ صرف میرے لیے کام کرے گی؟ جواب اسد نے بڑی نخوت والے انداز میں دیا تھا۔ مجھے یسریٰ سے کوئی ڈرامہ یا فلم کے متعلق بات نہیں کرنی مسٹر اسد۔
میرے خیال سے فلم کے علاوہ بھی یسریٰ کی اپنی ایک پرسنل لائف ہے جس میں اسے کسی سے ملنے اور آزادانہ بات کرنے کا حق حاصل ہے۔ ذکی کی بات سن کے اسد تو گویا غصے سے سرخ ہوا، پھر یسریٰ کو دیکھنے لگا۔ آپ سر جائیں، میں 15 منٹ میں آتی ہوں، یسریٰ نے دھیمے لہجے سے اسد سے کہا۔ اسد نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ صرف 15 منٹ ہی ہیں تمہارے پاس، یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ ذکی نے یسریٰ کی طرف زیرک نظروں سے دیکھا۔ جی سر کہیے۔ یسریٰ نے بس ایک اچٹتی نظر ہی ذکی پہ ڈالی تھی۔ بس 15 منٹ ہیں تمہارے پاس تمہاری اپنی زندگی کو دینے کے لیے۔ ایسا بھی کون سا سودا کر بیٹھی ہو یسریٰ کہ مجھے تم اسد کی غلام لگنے لگی ہو؟ کسی بدروح کی طرح وہ تمہارے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ کیوں؟ ذکی چاہ کے بھی اپنی تلخی مٹا نہیں پا رہا تھا۔ یہی سمجھ لیں سر، مجھے چھوڑیں، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کو آپ کی محنت کا صلہ ملا ہے۔ ہاں، لیکن ایک بہت قیمتی انسان کے کھو جانے کے بعد۔ کاش میرے پاس یہ سب کچھ 6 ماہ پہلے ہوتا۔ ذکی کی معنی خیز بات پر یسریٰ نے نظریں جھکا لی۔ کچھ چیزیں قسمت اپنے ہی ہاتھ میں رکھتی ہے، آپ کیوں کسی پچھتاوے کا شکار ہیں سر؟ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ باہر گاڑی کا ہارن اتنی تیزی سے بجنے لگا کہ یسریٰ فوراً سے تیز قدم اٹھاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ذکی وہاں اکیلا ہی کھڑا رہ گیا تھا۔ اگلی فلم میں بھی فاضل ہی یسریٰ کے ساتھ ہیرو کے لیے سلیکٹ ہوا تھا۔ اب کی بار ایک لو اسٹوری تھی جس کی کہانی یسریٰ کو کچھ خاص نہیں لگ رہی تھی۔ اس فلم کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اللاجیکل سی ہے۔ یسریٰ نے اسٹوری کا مورل اور اسکرپٹ پڑھ کر سائیڈ پہ فائل رکھتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ سیدھی سی محبت کی کہانی ہے، اور محبت کی کون سی لاجک ہوئی ہے سوائے اس کے کہ 2 بیوقوف انسان یہ حماقت کرتے ہیں۔ فاضل نے جیسے تمسخرانہ انداز سے کہا تھا۔ یسریٰ بے ساختہ ہنس پڑی تھی۔ تو ہنستی بھی ہیں آپ؟ فاضل نے شاید پہلی بار اسے یوں کھلکھلا کے ہنستے دیکھا تھا۔ یسریٰ کی ہنسی کو بریک لگی۔ آپ نے بات ہی کچھ ایسی کی ہے۔ میری تو محبت کے لیے یہی رائے ہے، یہ جس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا وہ محبت کر لیتا ہے، اور میرے پاس تو کرنے کو اتنا کچھ ہے، بس ایک محبت کی فرصت نہیں ہے۔ فاضل کی بات پہ یسریٰ نے چائے کا کپ ٹیبل سے اٹھا کے لبوں سے لگایا۔ مجھے تو لگا تھا کہ آپ شاید سجیلا کے لیے سنجیدہ ہیں، لیکن وہ ذکی سر کے لیے سنجیدہ ہے۔ یسریٰ کی بات پہ وہ ہنس پڑا اور اپنا کپ اٹھا لیا۔ سجیلا ہوا کا مزاج رکھتی ہے اور روشن مستقبل پر بھی گہری نظر۔ یوں ہی تو ذکی اسے پسند نہیں آ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ذکی ترقی کے منازل بڑی تیزی سے طے کرے گا، لیکن خیر اب تو سب ختم ہی ہو چکا ہے۔ فاضل نے لاپرواہی سے چائے پیتے ہوئے کہا، کیا مطلب کہ اب سب ختم ہے؟ یسریٰ نے نافہمی سے پوچھا۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ ذکی کی سجیلا سے منگنی ہے۔ تمہیں نہیں معلوم؟ ذکی نے سجیلا سے شادی سے انکار کر دیا ہے، اور اسی وجہ سے ذکی کے والد اس سے بائیکاٹ کر چکے ہیں۔ یسریٰ کے لیے یہ سب باتیں نئی تھیں۔ اور ذکی سر نے ایسا کیوں کیا؟ مطلب اپنے والد کو چھوڑ کیوں دیا؟ اور سجیلا سے منگنی تھی تو ظاہر ہے شادی اسی سے ہونی تھی، تو پھر انکار کی وجہ کیا تھی؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے لگتا ہے دل کا معاملہ ہے۔ سجیلا یسریٰ کے ذکر سے چڑھتی تھی اور ذکی کے التفات بھی فاضل یسریٰ کے لیے دیکھ چکا تھا، تو فاضل کو لگتا تھا کہ شاید یسریٰ ہی ذکی اور سجیلا کے رشتہ ٹوٹنے کا سبب ہے۔ یسریٰ بھی یہی سوچ رہی تھی اب جب یسریٰ کے نمبر پہ کال آنے لگی۔ اس کی والدہ کا فون تھا۔ جی امی کہیے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ یسریٰ نے فکر مندی سے پوچھا۔ مبارک ہو تمہیں، مریم کا رشتہ طے ہو گیا ہے، شادی بھی 2 ماہ کے بعد طے ہو گئی ہے۔ والدہ نے جو خوشخبری یسریٰ کو سنائی تھی، یسریٰ کا چہرہ دمک سا گیا۔ امی یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، آپ بتائیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے آپ کو؟ پیسے تو میں نے سارے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیے تھے، اگر کم لگ رہے ہوں تو بتا دیں میں بھجوا دوں گی، لیکن مریم کی شادی پہ کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ یسریٰ کی خوشی قابل دید تھی۔ نہیں، پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے یسریٰ، پیسہ تو اب ضرورت سے کہیں زیادہ ہو چکا ہے۔
بس تیری کمی رہے گی میرے بچی، تیرے بنا کیسے تیری بہن کو رخصت کر دوں۔ اس کی والدہ کی آواز میں آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ امی پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، جس مقام پہ اس وقت میں ہوں، اگر میں شادی پہ آ گئی تو میری بہن کی رخصتی نہیں ہو پائے گی، اس لیے اس کے سسرال والوں کو تو بھنک بھی نہ پڑنے دیجیے گا کہ میں اس کی بہن ہوں۔ نمی تو یسریٰ کی آواز میں بھی آ چکی تھی۔ فاضل کی موجودگی میں یسریٰ کو والدہ سے بات کرنا کچھ آکورڈ سا لگ رہا تھا، اس لیے اٹھ کے کچھ فاصلے پہ جا چکی تھی۔ وہ بڑے غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا اور اس کے چہرے کو بھی دیکھ رہا تھا، جہاں اس کی مجبوری کی چھاپ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ فواد کو پولیس موبائل سے اترتے ہوئے دیکھ کر حازم نے گہری سانس لی تھی تو پہنچ ہی گیا یہ مہر النساء کا عاشق اسے ڈھونڈتے ہوئے مجھ تک۔ ویری انٹرسٹنگ۔ اپنے ٹراؤزر کی جیب سے اس نے سگریٹ نکال کے ہونٹوں میں دبایا، لائٹر سے سگریٹ جلائی، ایک گہرا کش لیا، اندر کی بھڑاس دھوئیں کے ذریعے باہر نکالی اور کمرے سے باہر نکل کر نیچے چلا گیا۔ چہرے پہ ذرا بھی پریشانی نہیں تھی۔ چوکیدار کو دروازہ کھولنے کا حکم حازم نے ہی دیا تھا۔ پولیس والوں کے ہمراہ فواد بھی وہاں موجود تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے بڑی نفرت سے حازم کو دیکھا تھا۔ حازم سہیل، آپ کے گھر کی تلاشی کے آرڈرز ہیں۔ فواد کا کہنا ہے ان کی منگیتر کو آپ نے اغوا کیا ہے۔ میں ان کی منگیتر کو نہیں جانتا۔ میرے گھر میں میری بیوی رہتی ہے جس سے میرا نکاح ہوا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی سے کوئی بھی ملے۔ میں اپنے انکل سے بات کرتا ہوں کہ DIG حازم نے موبائل سے نمبر ملانا چاہا، لیکن پولیس انسپکٹر نے اس سے اس کا فون چھین لیا۔ جب تک ہم آپ کے گھر کی تلاشی نہ لے لیں آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے، انسپکٹر نے حازم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ پھر اپنے اہلکاروں کو اشارہ کیا، جاؤ اندر اور تلاشی لو پورے گھر کی، اگر وہاں مس مہر النساء ملیں تو انہیں باہر لے کے آئیے گا۔ پھر حازم کے سامنے کھڑا ہو کے بولا، اے مسٹر، اگر تم نے مس مہر النساء سے زبردستی کی شادی کی ہوئی تو یاد رکھنا اغوا کا کیس ڈال دوں گا تم پہ۔ اچھا، سمجھ کیا رکھا ہے تم نے مجھے؟ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ میری ایک فون کال پہ تمہاری یہ وردی اتر سکتی ہے، اور میری بیوی تب تک میری ہی رہے گی جب تک میں اسے چھوڑ نہ دوں۔ اگر تم نے اسے یہاں سے لے جانے کی غلطی بھی کی تو یاد رکھنا جیل کی سلاخوں کے پیچھے نظر آؤ گے تم اور تمہارا یہ دوست بھی۔ حازم نے سخت نظروں سے اس انسپکٹر اور فواد کو دیکھ کر کہا۔ کچھ ہی دیر میں مہر النساء پولیس اہلکاروں کے ساتھ باہر آ گئی تھی۔ مہر النساء کا ستا ہوا اداس چہرہ دیکھ کر، اس کی پیلی زرد رنگت، آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے دیکھ کر فواد کا دل کٹ کے رہ گیا تھا۔ وہ لپک کر مہر النساء کے قریب ہونے لگا کہ حازم ان دونوں کے بیچ میں کھڑا ہو گیا۔ میری بیوی سے دور رہو مسٹر فواد، ورنہ، حازم نے غصے سے انگلی اٹھا کے کہا۔ زبردستی اسے بیوی بنانے سے مہرو تمہاری بیوی نہیں بن جائے گی، فواد چلا کے بولا تھا۔ مہر النساء بس یک ٹک فواد کو دیکھ رہی تھی، جس کی بکھری حالت اس بات کی گواہ تھی کہ اگر وہ یہاں موجود ہے تو مہر النساء سے ابھی بھی محبت کرتا ہے، اور اسے پچھلے 6 ماہ سے تلاش کرتا ہوا اس تک پہنچ ہی گیا ہے۔ مہر النساء کی آنکھیں اب دیدہ ہو گئی تھیں۔ مس مہر النساء، آپ کو ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ وہ بتائیں جو سچ ہے۔ اگر اس شخص نے آپ کو ہراساں کر رکھا ہے اور ڈرا دھمکا کے نکاح کیا ہے تو یقین جانیں اسے اس کے کیے کی پوری سزا ہم دلوائیں گے، اس انسپکٹر نے مہر النساء کو یقین دلاتے ہوئے کہا۔ انسپکٹر، تم شاید مجھے ٹھیک سے جانتے نہیں ہو۔ میرا موبائل دو مجھے، اپنی پہنچ اور طاقت کا اندازہ میں تمہیں اگلے 2 منٹ میں دکھا سکتا ہوں، حازم غرا کے اسے بولا تھا۔ مس مہر النساء، آپ گاڑی میں بیٹھے، میں دیکھتا ہوں کہ یہ آپ کو روک کیسے سکتا ہے۔ انسپکٹر نے حازم کا موبائل اسے نہیں دیا تھا۔ مہرو چپ کھڑی تھی۔ پولیس انسپکٹر نے دوبارہ مہر النساء سے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہا، لیکن وہ ابھی بھی وہیں کھڑی رہی۔ فواد پھر سے مہر النساء کی جانب بڑھنے لگا، لیکن حازم بیچ میں حائل ہو گیا۔ ایک بار کی کہی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ دور ہٹ کے بات کرو مہر النساء سے، حازم نے آخری جملہ سخت لہجے میں جما کے کہا تھا۔
تمہیں تو بعد میں دیکھ لوں گا۔ مہرو، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ میں لینے آیا ہوں تمہیں۔ تمہیں شک سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، قانون ہمارے ساتھ ہے۔ فواد حازم کے پیچھے کھڑی مہرون نساء کو دیکھ کے کہہ رہا تھا تاکہ وہ حازم سے خوف نہ کھائے۔ مہرون نساء نے فواد کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے بولی، فواد، میں نے حازم سے شادی اپنی مرضی سے کی ہے، مجھے کڈنیپ نہیں کیا گیا۔ میں حازم سے محبت کرتی تھی، اپنی مرضی سے اس کے ساتھ آئی ہوں۔ تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ فواد یہ سن کے ششدر سا رہ گیا تھا۔ ایک حیرت کا جھٹکا حازم کو بھی لگا تھا۔ اس نے پلٹ کے مہرون نساء کو دیکھا تھا کیونکہ اسے 100% یقین تھا کہ مہرون نساء فواد کے ساتھ چلی جائے گی۔ مہرو؟ حیرت ہی حیرت تھی فواد کی آنکھوں اور لہجے میں۔ یہاں سے چلے جاؤ فواد، اور دوبارہ کبھی مت آنا۔ مہرون نساء کی بے حسی دیکھ کے فواد کو نہ اپنی آنکھوں پہ یقین آ رہا تھا نہ اپنے کانوں پہ۔ تمہیں اگر حازم سے محبت تھی تو وہ سب کیا تھا مہرو جو تم مجھ سے کرتی رہیں؟ فواد کا لہجہ سخت لیکن پرنم تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ اس نے مہرون نساء سے کھایا تھا۔ پچھلے 6 ماہ سے خود پہ آرام تک حرام کر چکا تھا۔ نہ آفس کی فکر تھی، نہ ڈوبتے ہوئے کاروبار کی، نہ گھر کی ہوش تھی، نہ اپنی فکر تھی۔ فکر تھی تو بس مہرون نساء کی، جس تک پہنچنے کے لیے اس نے نہ جانے کتنی سخت مسافتیں سہی تھیں، کس کس کی منت سماجت نہیں کی تھی۔ میڈیا، پولیس، ہر جگہ جہاں جہاں اس کی پہنچ تھی، اس نے مہرون نساء کے لیے ہاتھ تک جوڑ کر مدد کی اپیل کی تھی۔ اور جب منزل اتنی قریب تھی تو مہرون نساء کی خود غرضی دیکھ کے وہ مزمحل سا ہو گیا تھا۔ تم بابا کی پسند تھے اور وہ مجھ سے سختی سے کہہ چکے تھے کہ میں تم سے حازم کا ذکر نہ کروں۔ میں مجبور تھی، لیکن یہ تو پہلے سے طے تھا کہ مجھے شادی حازم سے ہی کرنی تھی۔ میں یہاں بہت خوش ہوں، سکون سے ہوں، میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ خدا میرا پیچھا چھوڑ دو۔ اس بار مہرون نساء نے ہاتھ جوڑ کے فواد سے کہا تھا۔ حازم جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا، لیکن فواد کے سامنے مہرون نساء کے برابر جا کے کھڑا ہو گیا، پھر اپنا بازو پھیلا کے مہرو کو اپنے پہلو سے لگایا۔ سن لیا تم نے مسٹر فواد، یا کچھ اور بھی سننا باقی ہے؟ حازم نے فواد سے کہا۔ انسپکٹر بھی فواد کے پاس آ گیا۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا، آج کل کی لڑکیاں بے بس اور مجبور ہرگز نہیں ہیں جنہیں کڈنیپ کیا جائے۔ ماں باپ کے منہ پہ ذلت کا تماچا مار کے بھاگ جاتی ہیں اپنے یار کے ساتھ۔ چلو اب۔ اس انسپکٹر نے ایک ناپسندیدہ نظر مہرون نساء پہ ڈالی اور فواد کا ہاتھ پکڑے اسے باہر لے جانے لگا۔ فواد کا ہاتھ پولیس والے کے ہاتھ میں تھا، لیکن رخ اور نظریں مہرون نساء پر تھیں۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو مہرون نساء حازم سے پیچھے ہٹ کے اندر بھاگ گئی۔ حازم کے لیے اس کا یہ انداز بھی الگ تھا۔ کچھ دیر تو حازم مہرون نساء کے بارے میں سوچتا رہا کہ وہ اتنا اچھا موقع ہاتھ سے کیسے جانے دے سکتی ہے۔ اتنا اچھا رویہ تو اس نے مہرون نساء سے 1 منٹ کے لیے بھی نہیں برتا تھا کہ وہ اس کا ساتھ چاہے، محبت تو دور کی بات ہے۔ جب حازم اندر آیا تو مہرون نساء رفت بیگم کو دوا کھلا رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ شرمینہ، کیوں رو رہی ہو؟ حازم نے کچھ کہا ہے تم سے؟ رفت بیگم مہرون نساء کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں، کچھ نہیں امی، میری آنکھ میں کچھ چلا گیا ہے شاید، اسی لیے۔ چاہ کر بھی مہرون نساء اپنے آنسوؤں پر ضبط نہیں کر پا رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے بس فواد کا چہرہ تھا جو بڑی بے بسی اور نا امیدی سے اسے دیکھتے ہوئے واپس گیا تھا۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی شخص کسی اپنے کی لڑائی کو اپنی لڑائی سمجھتے ہوئے لڑے، اور جب کامیابی چند قدم دور ہو کس پچھتاوے کی اذیت وہ شخص سہ رہا ہوگا۔ لیکن میں کیا کرتی؟ شرمینہ کی والدہ مجھے بیٹی سمجھتی ہیں، میری وجہ سے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ کیسے چھین لوں اس عورت سے اس کی مسکراہٹ جس کی بیٹی کو میں نے اپنی نااہلی کی وجہ سے چھین لیا۔ حازم اندر داخل ہوا اور رفت بیگم کے پاس بیٹھ گیا۔ کیا شکایتیں لگا رہی ہے آپ کی بیٹی میری؟ میں تو بڑی محبت کرتا ہوں اپنی بیوی سے۔ کیوں شرمینہ؟
کرتا ہوں نا تم سے محبت، بتاؤ نا پھپھو کو کتنا چاہتا ہوں میں تمہیں۔ مہر النساء کی بھیگی آنکھوں میں وہ بڑے غور سے دیکھتے ہوئے اس کا دل ہی تو جلا رہا تھا۔ مہر النساء اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ امی اب آپ آرام کریں، میں آج آپ کی پسند کی بریانی بناؤں گی، پھر ہم مل کے کھائیں گے۔ مہر النساء وہاں سے جانا چاہتی تھی۔ رہنے دو تم، آنکھوں میں نہ جانے تمہارے کیا ڈل گیا ہے جو پانی بہے جا رہا ہے، ملازمہ بنا دے گی۔ رفعت بیگم کی بات سن کے حازم مہر النساء کے سامنے جا کے کھڑا ہوا، اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا جو اس سے مسلسل آنکھیں چرا رہی تھی۔ پھر ڈرامائی انداز میں بولا، او ہو کیا ہوا تمہاری آنکھوں میں، دکھاؤ مجھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے چہرے کو چھوتا مہر النساء پیچھے ہٹ گئی۔ کچھ نہیں ہوا، یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ تیز قدموں سے چلتی ہوئی سیدھا اپنے کمرے میں گئی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، لیکن چند لمحوں بعد ہی اسے چپ ہونا پڑا کیونکہ حازم اس کے کمرے میں آ چکا تھا۔ اسے دیکھ کے مہر النساء نے اپنے آنسو صاف کیے اور کمرے سے باہر جانے لگی، لیکن جیسے ہی اس کے پاس سے گزر کے دروازے تک جانے لگی تو وہ اس کا بازو پکڑ کے اسے اپنے سامنے کھڑا کر چکا تھا۔ پھر مہر النساء کی آنکھوں میں ٹھہرے ہوئے آنسو دیکھنے لگا۔ حازم مجھے چھوڑو، مجھے کھانا بنانا ہے۔ مہر النساء اپنا بازو اس سے چھڑوانے لگی، لیکن وہ صرف اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جہاں آنسوؤں سے بھرا تلاتم سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ فواد کی محبت ان اشک بار آنکھوں سے بھی صاف دکھ رہی تھی۔ چپ چاپ یہیں کھڑی رہو میرے سامنے، مجھے دیکھنا ہے کہ ایسا بھی کیا ڈل گیا تمہاری آنکھوں میں جو 1 مہینے سے خشک آنکھیں آج اتنی نم ہیں۔ مہر النساء کی آنکھوں سے جھلکنے والے آنسو وہ اپنی انگلی کی پوروں پر لیتے ہوئے بولا۔ حازم کے لہجے میں طنز کے علاوہ دوسرا کوئی تاثر نہیں ہوتا تھا۔ مہر النساء اب اپنے آنسوؤں پہ ضبط کے بندھن باندھنے لگی۔ وہ اس کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے آنسو کا قطرہ اب بھی حازم کی انگلی پہ ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ کبھی مہر النساء کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، کبھی اس ٹھہرے ہوئے آنسو کو۔ پھر مہر النساء کے قریب آ کر ترسی ہوئی نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، جانتی ہو پچھلے 1 مہینے سے میں پیاسا ہوں، تڑپ رہا ہوں تمہاری نم آنکھوں کو دیکھنے کے لیے، اور تم ہو کہ روتی ہی نہیں ہو۔ جانتی بھی ہو تمہاری نم آنکھوں کا عاشق ہوں میں، مرتا ہوں تمہارے آنسوؤں پہ۔ اف مت پوچھو کیسا قرار مل رہا ہے میرے دل کو تمہیں اتنے دن بعد روتا دیکھ کے۔ یہاں سکون ملتا ہے مجھے۔ حازم اپنے دل کے مقام پہ ہاتھ مار کے بولا، پھر مسکرانے لگا۔ مہر النساء کا دل اس کی ایسی باتوں سے کٹ سا جاتا تھا۔ حازم میرا بازو چھوڑو، جانے دو مجھے۔ مہر النساء نے اپنا بازو پھر سے چھڑوانے کی کوشش کی۔ میں تو تمہیں جانے دے رہا تھا میری جان، تمہارا عاشق بھی تمہیں لینے آیا تھا، جس کے غم میں تم آج اتنا رو رہی ہو، آنسوؤں کی ندیاں بہا رہی ہو۔ پھر اس کے ساتھ گئیں کیوں نہیں؟ ہو سکتا تھا مہر النساء کہ میں تمہیں دوبارہ حاصل نہ کر پاتا، قانون تمہارے حق میں فیصلہ دے دیتا، فواد تمہیں واپس مل جاتا، مجھ سے تمہاری جان بھی چھوٹ جاتی، اور یہ سب باتیں تم بھی اچھی طرح سے جانتی ہو۔ پھر تم اس کے ساتھ گئی کیوں نہیں؟ اپنے اندر اٹھنے والے اس سوال نے حازم کے اندر ایک ہلچل سی مچا رکھی تھی۔ مہر النساء نے کوئی جواب نہیں دیا تو اس کو بولنے کے لیے اکسانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ بولا، تو تمہاری خاموشی کا کیا مطلب سمجھوں؟ جانتی ہو خاموشی آدھی رضامندی ہوتی ہے۔ کیا سمجھوں میں مہر النساء کہ تم مجھ سے محبت کرنے لگی ہو، چاہنے لگی ہو مجھے اپنے ناول کی ہیروئن کی طرح؟ حازم کی بات اور حزیمت بھرے انداز پہ مہر النساء نے اسے تعصب سے دیکھا تھا۔ بس ایک محبت ہی نہیں کر سکتی ہوں میں تم سے، تمہاری غلام بن سکتی ہوں، داسی، کنیز، بیوی، اور بھی جو تم چاہو مجھے بنا سکتے ہو، جیسے چاہو میری زندگی میں زبردستی آ سکتے ہو۔ بس ایک میرے دل میں تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں مر سکتی ہوں حازم، لیکن تم سے محبت کبھی نہیں کر سکتی۔ مہر النساء کے تلخ لہجے
اور منہ سے نکلنے والے زہریلے جملوں پہ وہ ہنسنے لگا۔ ہمارا رشتہ ہی کچھ ایسا ہے مہر النساء کہ نہ تو تم مجھ سے محبت کر سکتی ہو نہ میں تم سے۔ ہماری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ ضرور جڑ گئی ہے، لیکن دل کا ایک ہونا ناممکن سی بات ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ اتنا اچھا موقع پا کے تم گئی کیوں نہیں۔ حازم وجہ جاننا چاہتا تھا۔ امی کی وجہ سے، وہ مجھے شرمینہ سمجھتی ہیں۔ مہرو کی بات پہ وہ ہنسنے لگا۔ اوہ تو یہ وجہ ہے۔ جس دن انہیں یہ یاد آ گیا کہ تم نے ان سے ان کی بیٹی چھین لی ہے، اس دن وہ تم سے صرف نفرت کریں گی۔ حازم نے سخت لہجے سے کہا۔ یہی چاہتی ہوں میں یہی چاہتی ہوں کہ وہ مجھ سے نفرت کریں، مجھے برا بھلا کہیں۔ میں مجرم ہوں ان کی، انجانے میں صحیح، پر میں نے ان کی بیٹی ان سے چھین لی، اسی لیے جا نہیں پائی، ورنہ جتنی میں فواد سے محبت کرتی ہوں یہ میرا رب جانتا ہے۔ مہر النساء نے بنا ڈرے یہ بات حازم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہی تھی۔ شوہر ہوں میں تمہارا، بے شک تم سے محبت نہیں کرتا، لیکن ہوں تو شوہر ہی۔ آئندہ اگر ایسا کھلم کھلا اظہار تمہارے منہ سے سنا تو وہ غصے سے غرا کے بولا تھا۔ اندر سے کہیں اسے مہر النساء کا فواد کے لیے رونا، اس کے لیے محبت کا اظہار کرنا برا سا لگ رہا تھا۔ وہ اس کی محبت نہیں تھی، لیکن بیوی ضرور تھی۔ اس کے بعد مہر النساء کا بازو اس نے چھوڑ دیا، وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ منظور صاحب ذکی سے بہت خوش تھے۔ اس کے دوسرے ڈرامے کی شوٹ بھی بہت اچھی جا رہی تھی۔ وہ اپنے کام میں محنت بھی بہت کرتا تھا، اسے حقیقت کا رنگ دینے کی کوشش کرتا تھا۔ اگر کریکٹر کسی مڈل کلاس لڑکی کا ہوتا تو اس کا گھر سادہ سا، لباس سادہ، چہرے پہ میک اپ بہت کم، وہ ہر چیز ایسی ظاہر کرتا تھا۔ ورنہ کئی ڈراموں میں ایک مڈل کلاس لڑکی کو بھی ماڈل کے طور پر سجا کے دکھایا جاتا ہے، اور ان کا گھر بھی اچھا خاصا عالی شان ہوتا ہے، اسی لیے سب کچھ حقیقت سے دور لگتا ہے۔ اس بار اشتیاق صاحب کو بہت بری طرح سے ناکامی کا سامنا دیکھنا پڑ رہا تھا۔ وہ ذکی کی وجہ سے ایک کے بعد ایک ڈرامہ فلاپ ان کا جا رہا تھا۔ سجیلا نشہ کرتی تھی اور اب وہ پہلے سے زیادہ نشہ کرنے لگی تھی۔ وہ ڈراموں میں اچھی کارکردگی نہ دکھانے پر لوگوں کی پسندیدگی میں کمی آنے لگی تھی۔ دوسری طرف ایک بیکار سی لو اسٹوری میں یسریٰ نے اپنے ایکسپریشنز اور اداکاری سے جان ڈال دی تھی۔ فاضل سے اب وہ کافی بے تکلف سی ہو گئی تھی، ہنس لیتی تھی، بات بھی کرتی تھی، سین بھی ڈسکس کر لیتی تھی۔ بہن کی شادی کو 8 دن رہ گئے تھے، اس لیے کچھ اداس سی تھی۔ چائے کا کپ لیے فاضل یسریٰ کے پاس پہنچ گیا جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ہیلو یسریٰ، فاضل کے مخاطب کرنے پہ وہ پیچھے پلٹی۔ فاضل کے ہاتھ میں 2 چائے کے کپ دیکھ کر مسکرا کر ایک کپ پکڑ لیا۔ تھینکس۔ یسریٰ نے چائے کا کپ لبوں سے لگا لیا، پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ایک نظر فاضل نے بھی کھڑکی سے باہر دیکھا، لیکن خالی سڑک کے علاوہ اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر اس نے یسریٰ کی طرف دیکھا جو خالی سڑک کو بڑے انہماک سے دیکھ رہی تھی۔ ایسا کیا ہے اس خالی سڑک پہ یسریٰ؟ مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن تمہاری نظریں ہٹنے سے انکاری ہیں۔ فاضل کی بات پر یسریٰ نے خالی سڑک سے نظریں ہٹا کر فاضل پہ جما دی۔ کچھ بھی نہیں، میں سوچ رہی تھی، چائے کا کپ لیتے ہوئے اس نے کہا۔ بہن کی شادی کے بارے میں؟ فاضل کے منہ سے اپنی سوچ اور فکر کو سن کے وہ کچھ متعجب سی ہوئی۔ وہ اس وقت مریم کی شادی کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ اگر وہ وہاں ہوتی تو اس کی ماں اور بہنیں کتنی خوش ہوتی۔ آپ کو کیسے پتا؟ یسریٰ کچھ نظریں چرا سی گئی۔ تم نے بہن کی شادی کا جو کارڈ مجھے دیا تھا اس پہ تاریخ لکھی ہوئی تھی، اسی سے اندازہ لگایا ہے۔ فاضل نے اسے شرمندہ کرنے کے لیے کہا، ورنہ کارڈ تو دور کی بات یسریٰ نے کسی سے ذکر تک نہیں کیا تھا۔ یہ سن کے وہ کچھ خجل سی ہو گئی۔ پھر یاد آنے لگا 2 ماہ پہلے جب وہ اپنی والدہ سے بات کر رہی تھی تو فاضل وہیں موجود تھا۔ یسریٰ کو کچھ برا سا بھی لگا، آخر اسے کیا ضرورت تھی کہ وہ اس کی باتیں اتنی غور سے سنتا؟ وہ یوں کسی کی باتیں نہیں سننی چاہیے۔ اپنی خفت مٹاتے ہوئے وہ بولی، ساتھ ہی چائے پینے لگی، تم اپنی بہن کی شادی پہ کیوں نہیں جا رہی؟
فاضل، یہ میرا پرسنل میٹر ہے، میں کسی سے ڈسکس نہیں کرنا چاہتی۔ یسریٰ نے صاف گوئی اپنائی۔ ہاں لیکن ہم ساتھ کام کرتے ہیں، اتنی بے تکلفی تو ہے یسریٰ ہم میں کہ ایک دوسرے سے اپنی پرابلم کو شیئر کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ سے کبھی بھی آپ کی فیملی کے بارے میں نہیں پوچھا، یسریٰ نے جتاتے ہوئے کہا۔ ہاں تو پوچھنا چاہیے تھا نا، میں تو روز یہی سوچتا رہتا ہوں کہ آج تم میرے گھر والوں کے بارے میں پوچھو گی، آج پوچھو گی، لیکن نہیں، تم تو پتہ نہیں کسی اور ہی سیارے سے ہو۔ فاضل نے شکوہ کیا۔ مجھے ایسی ضرورت نہیں محسوس ہوئی کہ آپ کی پرسنل لائف کو ڈسکس کروں۔ مطلب جب تمہیں ضرورت محسوس ہوگی تب پوچھو گی۔ ویسے کس ضرورت کے تحت تم یہ سب پوچھنا پسند کرتی ہو، وہ بھی بتا دو تاکہ مجھے ذرا تسلی ہو جائے۔ فاضل کی ہر وقت کی مذاق کی عادت سے یسریٰ کا دل ذرا بہلا رہتا تھا۔ رومانٹک سین کرتے ہوئے بھی وہ آڑے ٹیڑھے منہ بنا کے یسریٰ کو دیکھتا تھا تو وہ سین کے دوران ہی ہنسنے لگتی تھی۔ اس بات پر اسد سے روز ہی فاضل کی کھچائی ہوتی تھی۔ ویسے مجھے کچھ اندازہ ہے کہ لڑکیاں کب کسی لڑکے سے فیملی کے بارے میں پوچھتی ہیں۔ چہرے پہ بلا کی معصومیت لیے وہ بات کر رہا تھا۔ یسریٰ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ اچھا تو بتائیں کوئی لڑکی کب کسی لڑکے سے اس کی فیملی کا پوچھتی ہے؟ یسریٰ نے بھی آنکھیں پھیلائیں، مصنوعی حیرت سے پوچھا۔ فاضل شرمانے کی اداکاری کرتے ہوئے بولا، جب وہ لڑکی اس لڑکے سے شادی کی خواہش مند ہو۔ یہ کہہ کے وہ شرماتے اور مسکراتے ہوئے چہرہ کسی شرمیلی لڑکی کی طرح سے چھپا گیا۔ یسریٰ بے ساختہ ہنسنے لگی۔ لیکن میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یہ سن کے وہ یسریٰ کو غور سے دیکھنے لگا۔ مجھے اسی جواب کی 100% امید تھی، لیکن پھر میں نے سوچا بندہ بشر، کیا پتہ چلتا ہے، ہو سکتا ہے کبھی میرا خیال بھی کسی کے دل سے گزر جائے۔ فاضل کی کسی بھی بات کو یسریٰ سنجیدگی سے نہیں لیتی تھی، جانتی تھی وہ کبھی سیریس نہیں ہوتا۔ اسد شوٹ کے سیٹ کو آخری تنقیدی نظر سے دیکھ کر ان کے کمرے میں آیا تھا۔ چائے اگر ختم ہو گئی ہو تو یہ شوٹ کمپلیٹ کر لیں؟ فاضل اور یسریٰ کو کسی بات پہ مسکراتے دیکھ کے اسد نے پوچھا۔ بڑی معنی خیز نظروں سے وہ دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ یس سر، ہو گئی ختم چائے۔ یسریٰ نے اپنا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ شوٹ ختم ہوتے ہی اسد نے یسریٰ سے ہوٹل میں چلنے کے لیے کہا۔ یسریٰ چپ سی ہو گئی۔ کیا بات ہے؟ میرے ساتھ جانے کا سن کے تمہارا موڈ کیوں آف ہو جاتا ہے؟ تم مجھے ٹھیک سے رسپانس نہیں دیتی ہو یسریٰ، وجہ کیا ہے؟ سر، آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ ایک غیر متوقع بات تھی جو یسریٰ کے منہ سے وہ سن رہا تھا۔ واٹ؟ بے اختیار اسد کے منہ سے نکلا تھا۔